کیا آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اور کیا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں ایسے 70,000 لوگوں کے بارے میں جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ اور ابو جہل کے گھر کو ٹوائلٹ کیوں بنا دیا گیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کس عورت نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا؟ اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نمبر 7، جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات کر گئے تو لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ہم ان سے برکت حاصل کر سکیں۔ آخر میں سارے محلے والے اس بات پر راضی ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کے پانی سے ہر کوئی برکت حاصل کر سکے۔ تو لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا، یہاں تک کہ 400 سال تک آپ دریائے نیل میں ہی دفن رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آبا و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن کر دیا۔ نمبر 6، تو آج تک کوئی ہمارے نبی کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں سکا، کیونکہ ہمارے نبی کی قبر مبارک کے چاروں طرف دیوار کھڑی ہے اور اس پر غلاف ہے، مگر سعودی میں ایک میوزیم ہے جس میں ہر ایک چیز بنا کر رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تو اس طرح کی دیوار ہمارے نبی کی قبر کے چاروں طرف ہے، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا تھا، جو کہ 5 کونے والی دیوار ہے اور اس کے اوپر ایک غلاف ہے۔ اور ہمارے نبی کی قبر مبارک اندر سے اس طرح کی دکھتی ہے۔ اندر میں 3 قبر مبارک ہے، ایک یہ والی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ تو ایک مرتبہ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ نمبر 5، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ یاد رہے کہ ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو میدان محشر میں سب کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یا اللہ، ہمیں بھی تجھ پر پکا بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ نمبر 4، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل کا پہلے گھر تھا، جس نے ہمارے نبی پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، جس کو فخر تھا اپنے اوپر۔ تو آج اس کے گھر کا حال دیکھ لو کہ اس کے گھر کو ٹوائلٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے قبر کا حال دیکھو، جو بھی اس کے قبر پر آتا ہے وہ اس کی قبر پر پتھر مار کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بغض رکھنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ابو جہل پر کمنٹ میں لعنت ضرور بھیجیں۔ نمبر 3، تو قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لوگوں کے ہدایت کے لیے، جس کتاب میں ہر ایک چیز کا علم ہے، اور جو اس مقدس کتاب کو یاد کر لیتا ہے وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے قرآن جس مقدس عورت نے حفظ کیا وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت حفصہ تھی، جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے قرآن حفظ کر کے دنیا کی پہلی حافظہ بنی۔ تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ نمبر 2، قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک ہے دابت الارض کا نکلنا، جو کہ صفا کی پہاڑی کو چیر کر نکلے گا، جس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، جس کے جسم پر بال ہوگا، جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، جس سے یہ مومن اور کافر پر نشان لگائے گا، اور یہ اس وقت نکلے گا جب پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور کوئی بھی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جانور نکلے گا جو کہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور ایک بھی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ سب کی پیشانی پر نشان لگا کر کافر اور مومن کو الگ کر دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جانور کے بارے میں سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے یہ جانور دکھا۔ تو اللہ نے اس جانور کو زمین سے نکالا، اسی وجہ سے اس کو دابت الارض کہتے ہیں، یعنی کہ زمین سے نکلنے والا جانور۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کو دیکھتے ہی خوف طاری ہو گیا، تو اللہ نے اسے واپس زمین کے اندر بھیج دیا۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔